سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإليك النشور. اللهم بك صلينا وبك ركعنا وبك سجدنا. لا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المعدلين، أول خلق الله، خيار خلق الله، حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. بزرگوں دوستوں، کل حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون کا کچھ تذکرہ شروع ہوا تھا. حضرت نے فرمایا، جو کچھ بات ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کے اندر جو بشریت کی صفت غالب ہے اور بشریت کے تقاضوں کو وہ پورا کیے بغیر اپنی زندگی گزار نہیں سکتے. کھانا پینا، سونا، بیت الخلاء جانا اور اسی طریقے سے اپنی دوسری ضروریات کو پورا کرنا، یہ سب بشری تقاضے ہیں، بشری لوازمات ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الحمدللہ ان بشری تقاضوں کے اندر بھی وہ ہم کو طریقہ عطا فرمایا ہے کہ اس سنت والے طریقے کو اختیار کرنے کی برکت سے انسان ان بشریت والے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بھی اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اور اجر و ثواب الحمدللہ اس کو ان بشری تقاضوں کے پورا کرنے پر بھی ملتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ ذرا کچھ توجہ رہے، دھیان رہے، سنتوں کو ہم یاد کریں اور اس پر عمل کرنے کی خود بھی کوشش کریں، اپنے بچوں سے بھی کوشش کرائیں، امت کے اندر بھی اس کو عام کرنے کی کوشش کریں. تو بشری تقاضوں میں کل ایک مثال کھانے کی پیش کی گئی تھی کہ انسان کھانا کھائے تو کھانے سے پہلے کی جو سنت ہے ہاتھ دھونا، جب دسترخوان میں بیٹھے کھانا شروع کرے تو بسم اللہ پڑھنا، اور درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اوپر غور و فکر کرتے رہنا کہ یہ اللہ کی نعمت دی ہوئی ہے. جب یہ ذہن میں مستحضر ہوگا اور ذہن کے اندر یہ بات موجود رہے گی کہ یہ کھانا اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے کہاں یہ پیدا ہوا اور میرے دسترخوان پر اور الحمدللہ میرے لیے میرے پاس بھیجا. اللہ سب کو نصیب فرمائے. یہ بھی دعا کریں جو بیچارے فاقہ زد ہیں، اللہ ان کو بھی کھانا نصیب فرمائے. ہندوستان کے اندر لاک ڈاؤن، یہاں بھی لاک ڈاؤن، اور اس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں پر ہونے کی وجہ سے، مدرسے بند ہونے کی وجہ سے علماء، حفاظ، دیگر حضرات بھی ان کے پاس جو ذرائع ہے روزی کے وہ اس وقت تقریباً موجود نہیں ہے. تو ان پر کیا گزر رہی ہوگی. رب ذوالجلال آپ نے مجھ کو یہاں کھلایا ہے، ان کو بھی کھلانے کے اسباب پیدا فرما.
ان کے لیے بھی رزق حلال کے اسباب پیدا فرما، ان کے لیے بھی اپنے رزق کے دروازے غیب سے کھول کر ان کا تکفل فرما۔ اس طریقے سے خود بھی اللہ کی اس نعمت کو نعمت سمجھے۔ تو جیسا کل تذکرہ کیا گیا تھا، کھانا نعمت ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، تو نعمت کو دیکھ کر منعم کی طرف توجہ ہوگی، اور اللہ نے یہ دیا ہے تو اس سے اللہ کی معرفت دل میں پیدا ہوگی۔ اور یہ معرفت دل کا ایک عمل ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہوئی کہ یہ کھانا اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ نے نہ معلوم کس طریقے سے میں مجھ تک پہنچایا، اللہ کا شکر ہے۔ اب یہ دل کے اندر معرفت پیدا ہوئی، اس معرفت کی برکت سے اللہ کی محبت پیدا ہوئی، اور اب کھانے کے درمیان میں بھی اور کھانے کے بعد میں بھی جب الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اور دوسری دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ، اے اللہ آپ نے مجھ کو یہ کھانا کھلایا من غیر حول منی، میری کوئی طاقت نہیں، میری کوئی قوت نہیں تھی کہ میں اس کھانے کو کھیتوں میں جاتا، دنیا کے کونے میں جاتا اور وہاں سے لے کر آتا۔ آپ کا کتنا بڑا کرم احسان ہے کہ یہ گیہوں اور یہ رائس پاکستان میں، انڈیا میں، ملاوی کے اندر نہ معلوم کہاں کہاں یہ چیزیں پیدا ہوئی، آپ نے یہاں تک پہنچائی، اور اس وقت الحمدللہ آپ نے میرے ہاتھ میں پہنچائی۔ یہ تمام نعمتوں کے اوپر توجہ کرے گا۔ پھر کھانے کے درمیان میں، کھانے کے بعد میں اب دل میں جو اللہ کی معرفت پیدا ہوئی، اللہ کی طرف توجہ ہوئی، اللہ کی نعمت کے اوپر شکر ادا کرنے کے لیے جب وہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین پڑھتا ہے، تو حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام نعمتوں کے استعمال کرنے کے وقت میں اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو استعمال کرنا، دل میں اللہ کی معرفت و محبت کا پیدا ہونا، اور پھر اس کے اوپر الحمدللہ دعائیں پڑھنا، اس کی برکت سے انسان کو اللہ کا کتنا تقرب حاصل ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کتنا اجر ملے گا ہمارے اخلاص کے اوپر، ہماری توجہ کے اوپر، ہمارے دل کے معرفت الہیہ کے اوپر۔ لہذا ہمارا یہ کھانا بھی غفلت سے نکل گیا، اور یہ ہمارا کھانا صرف دنیا کا ایک کام نہیں رہا، بلکہ یہ کھانا بھی اس طریقے سے انسان کھائے، سنت طریقے کے مطابق توجہ اور اللہ کی طرف نعمت سمجھ کر، اور پھر الحمدللہ اس کے زبانوں پر آ رہا ہو، تو ذکر لسانی اسی معرفت قلبی کا اثر ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ معرفت قلبی، دل کے اندر جو معرفت پیدا ہوئی، زبان پر جو اللہ کا ذکر پیدا ہوا، یہ دونوں مل کر انسان کی ایمان کی ترقیات کا ذریعہ بنتے ہیں، ایمان میں زیادتی کا ذریعہ بنتے ہیں، قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ کھانا کھا رہا ہے، اپنا پیٹ بھر رہا ہے، بشری تقاضا پورا کر رہا ہے، مگر سنت کا خیال کرتے ہوئے کھایا، ہاتھ دھو کر کھانا شروع کیا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا، درمیان میں بھی الحمدللہ اس کی زبان پر جاری رہا، کھانے کے بعد بھی پوری دعا پڑھی، اور یہ پوری توجہ رہی کہ یہ میری طاقت سے یہ کھانا مجھ کو نہیں ملا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا من غیر حول منی، میری طاقت کے بغیر، میری قوت کے بغیر اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھ کو یہ کھانا پہنچایا ہے، کھلایا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف بیان کرتا ہوں۔ بس اس توجہ کے ساتھ ہم کھانا کھائیں، بچوں کو عادت ڈلوائیں، اس کو سنت کو دنیا میں جاری کریں، تو انشاءاللہ ایک ایک لقمے پر آتا ہے کہ انسان ایک لقمہ کھاتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ پاک اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ایک طرف وہ کھانا کھا رہا ہے، اپنے بشری تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اور دوسری طرف تقرب الہی نصیب ہو رہا ہے، اجر و ثواب مل رہا ہے، مغفرت ہو رہی ہے۔ لہذا یہ کھانا جو بشری تقاضا ہے، اس توجہ کے ساتھ سنتوں کا خیال کرتے ہوئے انسان کھانا کھاتا ہے، تو دل میں اللہ کی معرفت پیدا ہوئی، زبان کے اوپر ذکر جاری ہوا، یہ دونوں چیزیں مل کر فرماتے ہیں ایک دوسرے سے مل کر ایمان کی ترقیات کا باعث ہوتے ہیں، اور اس طرح مومن کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ تو ہم کھانا کھا رہے ہیں، مگر کھانے کے ساتھ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ قرب حاصل ہو رہا ہے، اجر و ثواب مل رہا ہے، اور اللہ پاک خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری نعمت استعمال کر کے مجھے بھولا نہیں ہے، غفلت کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہا ہے، بلکہ میری طرف متوجہ ہے، نعمت سمجھ کر میری تعریف اور شکر کر رہا ہے، شکر ادا کر رہا ہے۔ اس طریقے سے انسان کھانا کھا رہا ہو، پانی پی رہا ہو، بہترین قسم کے ڈرنکس پی رہا ہو، اور جو نعمت اللہ اس کو عطا فرما دے اس کو کھا رہا ہو، اس توجہ کے ساتھ کھائے گا تو بشری تقاضا پورا ہو رہا ہے،
مگر قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، وہ ہمارے محسن ہیں کہ انہوں نے ہمارے کھانے کے لیے بھی ایسے طریقے بتا دیے کہ ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان بھی بڑھ رہا ہے، آخرت کی تیاری بھی ہو رہی ہے، مغفرت کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اس کھانے کے اوپر اجر و ثواب بھی مل رہا ہے۔ یہ تو کھانا ہوا۔ اب انسان کھانا کھا لیتا ہے، پیٹ میں پہنچا ہے، اور پیٹ میں پہنچنے کے بعد یہ کھانا صحیح طریقے سے ہضم ہو جائے، اور صحیح طریقے سے ہضم ہونے کے بعد اس میں سے جو جوہر ہے جس سے خون تیار ہوتا ہے، بدن کے دیگر اعضاء کو تقویت ملتی ہے، سب آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ، اور پھر جو ویسٹیج ہوتا ہے، فضلہ جو کسی کام کا نہیں ہوتا، رب ذوالجلال نے پھر اس کے لیے بھی عجیب و غریب انتظام فرمایا۔ دو راستے اللہ نے بنا دیے، لکوڈ والا اور جمع ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹوائلٹ اور بیت الخلاء میں انسان اپنا یہ بھی طبعی تقاضا ہے، اس طبعی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے بیت الخلاء میں جاتا ہے، ٹوائلٹ میں جاتا ہے، تو وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو ایک غفلت کی جگہ تھی، اس کو بھی اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں بتلا کر، اس کا بھی طریقہ سکھا کر، اس طبعی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے بھی اگر ہم سنت طریقے کے مطابق بیت الخلاء میں داخل ہوں اور بیت الخلاء سے نکلیں گے، دعائیں پڑھتے ہوئے جائیں گے، دعائیں پڑھتے ہوئے نکلیں گے، تو یہ ہمارا جو ٹائم گزرا ہے آنا اور جانا، یہ بھی تقرب الہی کا ذریعہ بنے گا، اور اس کے اوپر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہمارا اللہ کے ذریعے سے ایک کنیکشن اور تعلق قائم ہوگا۔ لہذا بیت الخلاء میں جانا، اس کی جو سنتیں ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہے الحمدللہ۔ جانے کے وقت میں اپنے سر کو کور کرنے کی کوشش کریں، کھلے سر نہ جائیں، جہاں تک ہو سکے مستورات بھی ہمارے بھائی بھی سر کے اوپر کور کر کے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ جب بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں داخل ہو رہے ہوں تو وہاں کی سنت یہ ہے کہ پہلے لیفٹ اپنا قدم بایاں پاؤں رکھیں گے، اور بایاں پاؤں رکھتے ہوئے دعا پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے ہم بیت الخلاء میں داخل ہوں گے۔ اتفاق سے یہ دعا پڑھنا بھول گئے ہوں تو اور اندر داخل ہو گئے، تو اندر داخل ہونے کے بعد اب زبان سے تو نہیں پڑھیں گے ہم، اس لیے کہ وہاں اللہ کا ذکر کرنا زبان سے، جس میں آواز پیدا ہو، حروف کا تلفظ اور پروناؤنس ہو، یہ نہیں ہے۔ ہاں پھر دل میں پڑھ لیں، دل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیں۔ باہر جاتے ہوئے پڑھ لیا بہت اچھا ہے، سنت ادا ہو گئی، اور اگر بھول گئے تو اندر جا کے پھر دل میں پڑھ لیں۔ یہ جو دعا ہم کو سکھائی ہے، شارحین حدیث نے اس دعا کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس دعا کے ماتحت جو باتیں لکھی ہیں، ہماری آنکھیں کھل جائیں، دل میں بصیرت پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے کا انسان دل سے شکر ادا کرے کہ میرے رب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ذریعے سے ہم کو کتنا مبارک طریقہ عطا فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ یہ بیت الخلاء جو ہوتا ہے نجاست کی جگہ ہے، بدبو کی جگہ ہے، اور وہاں شیاطین جمع ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو طبعی طور پر خوشبو اور عطر سے مناسبت ہے، وہ جہاں عطر ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں فرشتے جمع ہوتے ہیں، ملائکۃ الرحمن آتے ہیں، اور جہاں یہ نجاست کی جگہ ہے اور سطر کھلتا ہے، وہاں یہ شیاطین مرد بھی اور عورتیں بھی جمع ہوتی ہیں۔ شیاطین مرد بھی ہیں اور شیاطین کے اندر عورتیں بھی ہوتی ہیں، جس طرح مردوں کے اندر مرد بھی الطیبون الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، تو جس طرح انسانوں کے اندر طیب مرد طیب عورتیں ہیں، اور انسانوں کے اندر بھی بعض خبیث مرد و خبیث عورتیں ہیں، اسی طریقے سے جناتوں کے اندر، شیاطین کے اندر بھی بعض نیک اور صالح ہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اور جو نبوت ہے وہ انسانوں کی طرف بھی ہے اور جناتوں کی طرف بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں اور جناتوں کے بھی نبی ہیں، اور باقاعدہ اس کے واقعات ہیں، قرآن پاک کی آیتیں ہیں، سورہ جن ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، باقاعدہ جناتوں کی جماعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئی ہیں، اور حاضر ہو کر انہوں نے قرآن پاک سنا ہے، قرآن پاک سن کر ایمان لائے ہیں، اور ایمان والا سلسلہ ان جناتوں کے اندر بھی چل رہا ہے۔ تو جس طرح انسانوں کے اندر دونوں قسمیں ہیں، مومنین ہیں اور معاذ اللہ مشرکین کفار بھی ہیں، اسی طریقے سے ان جناتوں کے اندر بھی دونوں سلسلے چل رہے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، نیک صالح جنات ہیں، وہ بھی مکلف ہیں،
جس طریقے سے انسان مکلف ہے شریعت پر عمل کرنے کا، دین پر عمل کرنے کا، یہ جنات اور شیاطین بھی مکلف ہیں، اور باقاعدہ جیسا انسانوں کا حساب و کتاب ہونے والا ہے اور ان کے لیے جنت و جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں، اسی طریقے سے یہ جناتوں کے لیے بھی جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں، اور پورا سلسلہ ان کے یہاں بھی وہی چل رہا ہے۔ تو جناتوں کے اندر جو شیاطین ہیں اور اللہ کے نافرمان ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، خبیث ہیں، خبائث ہیں، یہ خبیث و خبائث مرد عورتیں شیاطین وہاں بیت الخلاء میں جمع رہتے ہیں، اور انسان جب بغیر دعا کے اندر داخل ہوتا ہے، بغیر بسم اللہ کے اندر پہنچ جاتا ہے، پھر ختم۔ انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے انسان بالکل بمنزلہ فٹ بال کے ہو جاتا ہے۔ جس طرح انسان فٹ بال کو کس طرح کیک مارتا ہے، ادھر سے ادھر فٹ بال سے کھیلتا ہے، پھر شیاطین انسان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں، انسان کے جو یہ پرائیویٹ اعضاء ہیں، ان سے کھیلنا شروع کرتے ہیں اور ان سے اپنی لذتیں پوری کرتے ہیں، اور انسان کے ان پرائیویٹ پارٹس کو اپنا فٹ بال کی طرح، بال کی طرح بنا لیتے ہیں، اور لیکن ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے ظاہری طور پر، لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یقیناً یہ باتیں ہوتی ہیں، وہ ہم کو نظر نہیں آتے لیکن وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، شیاطین ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور شیاطین ہمارے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں اگر بغیر دعا کے داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان دعا پڑھ کر داخل ہوتا ہے تو پھر اس دعا کی برکت سے ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، پھر ان کو نظر نہیں آتا ہے، یہ درمیان میں حجاب اور حائل اور پردہ بن جاتا ہے۔ اب اس کو سمجھنا آج کل بھی ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے اور آج کل کے جو آلات ہیں، یہ کوڈ ہے، اور اس قسم کے ای میل کے اندر، آپ کے موبائل کے اندر کوڈ بنا ہوا ہے۔ کوڈ کیا ہے؟ ذرا سا ایک حرف ہے، ذرا سا ایک لفظ ہے، آپ وہ لفظ بول دیں گے تو آپ کے لیے دروازہ کھل جائے گا، آپ بات کر سکیں گے۔ اگر آپ نے کوڈ استعمال نہیں کیا ہے تو آپ کا موبائل کسی اور کے ہاتھ میں ہے، وہ چکر ہی کھاتا رہے گا اور ادھر ادھر گھومتا رہے گا، مگر اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ کوڈ اس کو معلوم نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ دعائیں ہمارے لیے کوڈ ہے، ان دعاؤں کی برکت سے یہ کوڈ بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ شیاطین کی نظروں سے ہم اوجھل بن جاتے ہیں۔ تو ہم بیت الخلاء میں داخل ہوئے، ٹوائلٹ میں گئے، اپنی حاجت پوری کی، شیاطین کے ان حرکتوں سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے، اور شیاطین پھر ہم پر مسلط نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ پھر تذکرہ ہوگا۔ بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بیت الخلاء میں جانا اور پیٹ کا صاف ہو جانا اور اجابت کا ہو جانا، پیشاب ہو جانا، پاخانہ ہو جانا نہ ہو تو پھر دیکھو پھر اس کی مصیبتیں کیا آتی ہیں، اور انسان کو اس کے لیے کیا کیا کرانا پڑتا ہے، اور انسان کو پھر ہاسپٹل جا کر کیا کیا اس کے علاج کرنا پڑتا ہے۔ پھر معلوم ہوتا ہے کہ بیت الخلاء میں جا کر یہ استنجا کا ہو جانا بھی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی آسانی کے ساتھ ہم گئے، آسانی کے ساتھ نکل آئے۔ مگر جس کا اگر کسی کا اتفاق سے یہ راستہ بند ہو جائے، قبض ہو جائے، اور اتفاق سے اس کا پیشاب نہ ہو رہا ہو، ٹوائلٹ نہ ہو رہا ہو، پھر اس کے لیے کیا مصیبتیں آتی ہیں، الامان الحفیظ۔ پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو بیت الخلاء میں جانا اور استنجا کا ہو جانا، پیٹ کا صاف ہو جانا، پیشاب کا ہو جانا، یہ بھی زبردست نعمت ہے۔ کھانا نعمت ہے، بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو اجابت ہو جائے، انسان کا پیٹ صاف ہو جائے، اس سے بڑی نعمت یہ ہے۔ کھانے سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کا پیٹ صاف ہو جائے۔ اگر پیٹ صاف نہیں ہوا ہے اور اجابت نہیں ہوئی تو پھر اس کے اوپر، انسان کے اوپر جو بیماریاں آتی ہیں، جو پریشانی آتی ہیں، وہ کھانا نہ ملنے کے صورت کے اندر جو فاقہ ہوتا ہے، اس سے جو پریشانی ہوتی ہے، اس سے زیادہ پریشانی اور اس سے زیادہ مصیبت کھانا ہضم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا کھانا ہضم ہو گیا اور فضلات دونوں راستوں میں سے باہر چلے گئے، اور اس سے انسان کو چین و سکون مل گیا، اور باہر نکل کے دعا پڑھ رہے ہیں الحمدللہ الذی۔ تو یہ اندر جانا باہر آنا پھر انشاءاللہ مذاکرہ ہوگا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو ان سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے، ان سنتوں کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور سنتوں پر عمل کر کے ہمارے بشری تقاضوں کے ذریعے سے بھی اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔